لیا بھی تھا. آج آپ اپنی حکومت سے جا کے پوچھئے کہ جتنے لوگ ہندوستان کے انقلاب میں شہید ہوئے ہمیں سب کے نام بتا دیں. میں کربلا آپ تک پہنچا رہا ہوں. جائیے جا کے اپنے ملک کے حکومت سے پوچھئے کہ ہندوستان میں شہید ہونے والے انقلاب ہندوستان کے ہر شہید کا نام بتا دے. عزیزان ایمان، ساری سہولتیں ہونے کے باوجود 1400 برس نہیں گزرے، ابھی 100 سال نہیں گزرے ہیں، مگر اتنی ترقی یافتہ کائنات میں بھی انقلاب کے ہر شہید کا نام آپ کو نہیں بتایا جا سکتا. اور اب آپ سوچئے کہ جہاں شہیدوں کا نام معلوم نہ ہو وہاں قاتلوں کا نام کون بتائے؟ اچھا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے مولانا آپ ایک ملک کے انقلاب کا موازنہ امام حسین کے انقلاب سے کریں، وہاں رہبر ایسا. تو آئیے، کائنات کا جو سب سے بڑا انقلاب لانے والا ہے، جس نے اپنی گود میں پال کے حسین کو حسین بنا دیا ہے، جس کی زبان چوس کے حسین حسین بنے، جس کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین. وہ پیغمبر بھی تو انقلاب لائے. وہ نبی بھی تو انقلاب لائے. کیا پیغمبر اسلام کے انقلاب کی تمام تر جزئیات تاریخ کے دامن میں ہے؟ نہیں ہے. تو یہ نہ سوچے گا کہ میں کچھ ایسا کہنا چاہتا ہوں کہ حسین معاذ اللہ نبی سے افضل ہو گئے. معاف کیجیے گا، انقلاب کی جزئیات کو محفوظ کرنا انقلاب لانے والے کا کام نہیں ہے. میں کیا کہتا ہوں، انقلاب لانے والا انقلاب کی جزئیات کو محفوظ نہیں کرتا، اس کے بعد اس کی جگہ پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے. اس کے بعد اس کی جگہ پہ آنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے انقلاب کی جزئیات کو محفوظ کرے. اپنے نبی کے پورے انقلاب کی تاریخ تو نہیں پڑھ سکتا مگر ایک تاریخ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور تاریخ کو پڑھیے اور موازنہ کیجیے. پیغمبر اسلام کی انقلاب کی ایک تاریخ جس کا نام ہے جنگ احد، اور یاد رکھیے گا میں اس کے تلخ مناظر کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہتا کہ جس سے کسی کا دل مجروح ہو جائے. مجھے اس طرف اشارہ نہیں کرنا ہے. میں مورخین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے تاریخ احد بتاؤ کہ کیا ہے. مورخین نے لکھنا شروع کیا کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 2000 تھی، کفار کے لشکر کی تعداد 6000. پوری توجہ میرے دوران آئی. مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 2000، کفار کے لشکر کی تعداد 6000. صرف علامہ شبلی نعمانی نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 3000 تھی. اگر علامہ شبلی نعمانی آپ کو یہی تعداد پسند ہے تو مجھے کوئی جگہ بھی نہیں ہے. میں اس میں کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا.
سب نے لکھا کہ جنگ احد میں اسلام کے لشکر میں شہید ہونے والے 80 لوگ تھے. 80 افراد جنگ احد میں شہید ہوئے. میں نے معتزین سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے ان شہداء کے نام بتاؤ جو 80 افراد جنگ احد میں شہید ہوئے. ہمیں ان کے نام بتاؤ. آپ اٹھا کے بڑی سے بڑی تاریخ دیکھ لیجیے گا. آپ الگ الگ تاریخ پڑھ کے فہرست کو مرتب کر سکتے ہیں، مگر کسی مارکیٹ میں ایک جگہ 80 شہیدوں کے نام نہیں لکھے. جبکہ ہم تجھ سے شہیدوں کے نام پوچھ رہے ہیں، ہم نے قاتلوں کے نام نہیں پوچھے. شہیدوں کے نام نہیں بتاتے. ہم وہ قوم ہیں جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارا اسلام کس کا مرجوع ملت ہے. ہم احسان فراموش لوگ نہیں ہیں، ہم وفادار قوم کے لوگ ہیں. لہذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ کس نے ہم پہ احسان کیا، اس کا نام کیا ہے. ہم اپنے محسن کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. ہمیں بتاؤ کہ کس کی شہادت سے ہم تک اسلام پہنچا، مگر نام نہیں بتایا گیا. اپنے جوانوں ذرا غور کیجیے کہ جو لوگ شہیدوں کا نام نہ بتا سکے وہ قاتل کا نام کیا بتائیں گے، اور پھر وہ کیسے بتائیں گے کہ کون تلوار سے مارا گیا، کون نیزے سے مارا گیا، کسے تیر لگا، کسے نیزہ لگا، کسے شمشیر لگی. مگر عزیزان ایمان سلام کیجیے ان ہستیوں پہ کہ جنہوں نے کربلا کی تمام تجزیات آپ کے حوالے کر دی. میں کیا کہہ رہا ہوں عزیزو، ذرا غور کیجیے. میں مناظرہ کر رہا ہوں جبکہ جنگ احد کسی صحرا میں نہیں ہوئی. جنگ احد مدینے سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ، مرکز اسلام سے صرف 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ جو جنگ ہوئی، اس جنگ کی جزیات مورخ نہ بتا سکا. ذرا سوچیے تو. نہیں عزیزان ایمان، جہاں جنگ کے بعد لوگ اپنے گھر گئے، اس جنگ کی تاریخ مورخ نہ لکھ سکا. جہاں جنگ کے بعد اسیر نہیں ہوئے لوگ، وہاں کی تاریخ بتائی نہ جا سکی. تو پھر سلام کیجیے نا ان کرداروں کو جنہوں نے صحرا میں ہونے والی جنگ میں بھی آپ کو اتنا غنی بنا دیا کہ شہیدوں کا نام پوچھئے تو ہم شہیدوں کا نام بتائیں، قاتلوں کا نام پوچھو. شخص پہ نہیں، مشق پہ تیر کس نے مارا. عزیزان ایمان، جہاں ظاہراً، میں اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جہاں مورخ ظاہراً رسول کا اپنا تھا،
یہ تاریخ کی خصوصیات کسی کردار کے کارنامے کا نتیجہ نہیں ہے. میں نے کہا پھر کہنے کہ ہوا یہ کہ قاتل انعام کی لالچ میں حاکم کے سامنے ایک والد جرم کرتا گیا اور تاریخ بنتی گئی. لہذا کسی کردار کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے. قاتل خود انعام کی لالچ میں آگے ایک والد جرم کر رہا تھا اور تاریخ مرتب ہو رہی تھی. تو میں ان سے کہوں گا پھر مجھے بتاؤ کہ یہاں ایک والد جرم سے یہ تاریخ اگر لکھی گئی ہے تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ جس خیمے میں حسین نے چراغ گل کیا اس خیمے کے اندر عباس نے کیا کہا یہ کون بتا رہا ہے؟ حبیب کا جملہ کیا تھا یہ کس نے بتایا؟ نافع نے بڑھ کے کیا کہا یہ کس نے لکھا؟ اصل میں مرحلہ یہ تھا کہ حبیب، سہیل، نافع، عباس یہ سب بڑی شخصیتیں تھیں. لہذا مؤرخین پہ نگاہ رکھے تھا. لہذا ان کی حرکات و سکنات کو تحریر کر رہا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. عزیزان ایمان، تو ہم نے کہا اچھا پھر ہمیں یہ بتاؤ عرب کے ماحول میں سب سے زیادہ پست کسے سمجھا جاتا ہے؟ عرب کی ذہنیت سب سے زیادہ پست کسے سمجھتی ہے؟ عرب کی ذہنیت میں سب سے زیادہ مقبول قلم کس کو سمجھا جاتا ہے؟ عرب کی ذہنیت میں سب سے بڑا بیچارہ کون ہے جس کی طرف کوئی نگاہ بھی اٹھا کے نہیں دیکھتا؟ تو سب نے تحریر کیا کہ عرب میں غلاموں کو کوئی حقیقت نہیں ملا. عرب میں غلاموں کی کوئی حقیقت نہیں ہوا کرتی تھی. تو میں نے کہا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تاریخ کس نے لکھی کہ جب ابو بکر کا غلام جون حسین کے پاس آیا تو جون نے کیا کہا، حسین نے کیا جواب دیا؟ مجھے بتاؤ یہ تاریخ کون مرتب کر رہا؟ میرے جوانوں نے کہا کرتا ہوں کربلا درس ہے، کربلا درس ہے اور درس پڑھا جاتا ہے. کربلا کسی کہانی کا نام نہیں ہے، کہانی سنی جاتی ہے، کربلا پڑھی جاتی ہے. کربلا کہانی کا نام نہیں ہے. اور اتنا تو ہمارا دشمن بھی جانتا ہے کہ کربلا کسی کہانی کا نام نہیں ہے. ورنہ آپ بتائیں کتھاؤں کے، کہانیوں کے اتنے بڑے بڑے پنڈال سجتے ہیں، آج تک کوئی بدعت کا فتویٰ آیا؟ مگر ایک چھوٹی سی مجلس ہو تو بدعت کے فتوے آنے لگتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ اگر کربلا کی کوئی کہانی ہے تو اس پہ بھی فتویٰ نہ آتا. انہیں پتا ہے کہ کربلا میں اور دوسری داستانوں میں بڑا فرق ہے. کربلا نام ہے درس کا اور دوسری تاریخیں کہانیاں ہیں. کہانیاں پڑھ کے سنایا جاتا ہے، کربلا سنا کے ٹھہرایا جاتا ہے. دنیا کو معلوم ہے، اسی لیے اسلامی ممالک میں غیر اسلامی اسٹرکچر بننے میں کوئی پابندی نہیں ہے، مگر رضا خانہ بننے میں پابندی ہے. اس لیے جو ہمیں پتا ہے کہ یہ انقلاب پیدا کرے کربلا درس ہے. اور اپنے جوان بھائیوں سے خطبے میں بات کہہ رہا، یاد رکھنا کلاس میں
100% اٹینڈنس ہو لیکن اگر سبق یاد نہیں ہو تو پھر نجات اور کامیابی نہیں ملتی. کامیاب ہونا ہے تو مجلس میں آنا نہیں، مجلس اپنے کردار میں لے کے جانا. اس لیے کہ کلاس میں آنا کمال نہیں ہے، درس کو سمجھ کے جانا کمال ہے. لہذا کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریے. سب سے بس کون ہے؟ غلام. اس نے اس تاریخ کو محفوظ کیا. عزیزان ایمان، قریب آنا چاہتا لیکن اس مرحلے کو طے کر دیا آگے بڑھوں. پڑھتے ہیں آپ سب. جناب جو آئے اجازت دینے اس کے غلام ہے جناب حضرت بخاری، جس کا عقدہ اتنا معرفت ہو تو اس کا غلام عارف نہیں ہوگا. کربلا میں جناب حبیب سے زیادہ علم ہے جناب جون. اور کمال جانتے ہیں کیا ہے؟ جون خاتم ہے، رزمندہ نہیں ہے، کوئی جنگجو نہیں ہے. یاد رکھیے گھروں میں مشق اٹھا کے رکھنا اور ہے، میدان میں تلوار چلانا اور ہے. مگر مجھے کوئی تاریخ نہیں کہتی کہ اس غلام نے کہا ہو کہ آقا مجھے اجازت نہیں دیجیے گا، اس لیے کہ میں مشق بھی اٹھا سکتا ہوں، بچوں کی خدمت ہی کر سکتا ہوں، میں تلوار نہیں چلا سکتا. مگر تاریخ میں یہ تو لکھا کہ حسین نے روکا. جون کو جنگ سے حسین روک رہے ہیں میدان جانے سے. جون جانے سے نہیں گھبرائے. اس کا مطلب جون نے بتایا یاد رکھنا جو تلے آگے محمد کا نوکر ہو وہ بے ہنر نہیں ہوتا. اسے معلوم ہے کہ تلوار اگر کردار کی پاس میں ہو تو انسان کو مقام ملتا ہے. آپ کا اجازت دیجیے، آپ کو کیسے اجازت دو؟ آپ کو میرے چچا جناب ابوبکر کی شادی میں آپ کو اجازت کیسے؟ جناب لوگ کہتے ہیں آقا مجھے خبر ہے آپ کی والدہ جناب سے آپ کے بابا امیر کائنات میں یہ بنی ہاشم ہے، میں ایک حبشی ہو رہا ہوں جس کے پسینے میں دعا جو اس سے آفام ہے. امام حسین فوراً اجازت دعا دیتی. میں باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے جون، آپ معرفت صحابی رسول کے معرفت غلام ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اس گھرانے میں سیاہ اور سفید نہیں دیکھا جاتا. آپ کو پتا ہے کہ اس گھرانے میں کالا اور گورا نہیں دیکھا جاتا. یہاں معیار اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ہے. یہاں تقویٰ معیار ہے تو آپ ایسی گفتگو کیسے کر رہے ہیں؟ جون کسی جاہل کا نام تو نہیں ہے، عارف حسین کا نام ہے. اگر عارف حسین نہ ہوتا تو چراغ گل کرنے پہ چلا جاتا. یہ عرفان امامت ہے جو جون کو روکے ہے. کیا ایسی بات جون نے نہیں کہی؟ کیا جون کو تاریخ نہیں معلوم؟ ارے یہ وہ گھرانہ ہے کہ جہاں دو
لباس خریدے جائیں تو قیمتی لباس غلام کو دیا جاتا ہے. ارے تاریخ تو آپ کے حوالے ہے نا. امیر کائنات نے جب جا کے 2 لباس خریدے, انتخاب قمر کو دیا. عجیب بات ہے, یہ تاریخیں نہیں پڑھنے کی نہیں ہے, سمجھنے کی ہے. انتخاب قمر کو دیا. قمر اس میں سے ایک لباس لے لو. قمر نے معمولی لباس دیا, امیر کائنات نے روک دیا. عجیب بات ہے, مولا دینا ہی تھا تو پہلے تو خود دے دیتے. قمر سے انتخاب کیوں کروایا؟ مولا کہیں گے اگر میں دے دوں گا تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ قمر کو ہمارے پتہ ہے. اس لیے کہ جب بات غلام اور آقا کے درمیان ہو تو پھر غلام کو چاہیے کہ آقا کے لیے اچھی چیز کا انتخاب کرے. لہذا قمر نے اپنی معرفت کا ثبوت دیا. آقا آپ امام ہیں, اچھا لباس آپ نے, مگر علی نے جب اچھا لباس دیا تو یہ نہیں کہا کہ میں امام ہو کر حکم دے رہا ہوں. اب امام نے جو جملہ کہا یہ بھی نہیں کہا کہ غلام ہو میں دے رہا ہوں لو. نہیں کائنات کو بتایا, یاد رکھنا یہاں گفتگو معرفت کی ہے. میں آئیڈیل ہوں, میں تمہیں کردار دے رہا ہوں کہ جب 2 لباسوں کے درمیان انتخاب کی بات ہو تو پھر دیکھنا کہ جوان کون ہے. مولا نے آواز دی قمر تو جوان ہے, لہذا قیمتی لباس تیرے لیے سیب ہے. میرے بزرگوں, اب اگر کبھی کوئی جوان کوئی اچھا لباس پہنے تو ڈاکہ مت کیجیے کہ ہم تو اتنا پرانا پہنتے ہیں تمہارے دماغ خراب ہو رہے ہیں. نہیں, جوانی کے اپنے کچھ تقاضے ہیں. لہذا تربیت کے اصول سیکھیں. ایسے ایسے خراب سے بہرحال تو یہ جناب جون کیا کر رہے ہیں؟ ایک جملہ استعمال کرو. کیا جناب جون ایسی جذباتی باتیں کر کے امام حسین کو جذبات میں لا کے اجازت دے دیں؟ میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا جو ایموشنل کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے, اس لیے کہ امام ہے. پھر جون کو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ جون آواز دے کے سنو. کیا اس لیے کہا ہے کہ جب میں کہوں گا تو امام دعا دیں گے, میں خوبصورت ہو جاؤں گا, میں حسین ہو جاؤں گا, میرے جسم میں خوشبو آ جائے گی. جون کہیں گے شہادت کے وقت میں خود میں حسن لے کے کیا کروں گا؟ اگر مجھے حسن ہی چاہیے ہوتا تو میں یہ دعا اپنے آقا سے ابوذر سے کروا لیتا. مگر یاد رکھنا کہ میں نے حسن کے لیے, خوشبو کے لیے یہ دعا نہیں کروائی. میں نے کہا جون پھر آخر کیا وجہ ہے؟ جناب جون آواز دیں گے, میں چاہتا ہوں کہ کربلا میں حسین کا ناصر رہوں,
یہ جزیات کیسے محفوظ ہیں؟ آگے پھر کر دیتے ہیں اسی میں ایک تاریخ کتنے لوگ شہید ہوئے؟ 80 افراد 79 شہیدوں کے نام تو آپ بھی بتا پائیں گے، مگر ایک شہید کا نام جنگ احد کے ایک شہید کا نام ہر ایک کو یاد ہے۔ اچھا صرف شہید کا نام یاد ہے؟ نہیں، یہ بھی پتا کہ کس نے قتل کروایا؟ ارے جناب حمزہ کی تاریخ مکمل معلوم، قاتل حبشی تھا، قاتلہ اصل قاتلہ ہندہ تھی، یزید کی دادی۔ یہ ساری تاریخ ہوا کیا؟ کا سینے پہ بچی ماری گئی، کا پھر کیا ہوا؟ کا جناب حمزہ کے جگر کو چاک دیا گیا اور ہندہ نے جگر حمزہ کو چبانا چاہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نسلی انسانیت کا خون پینے والے ہیں۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ عجائے بنی امیہ کی اولادیں، یہ نسلاً انسانیت کا خون پینے والی ہیں۔ یہ تو تاریخ بتا رہی ہے وہ آدمی۔ تب پھر کیا کیا؟ حمزہ کو مسلح کیا، انگلیاں کاٹی، کان کاٹا، ناک کاٹا، اور اس کے بعد کیا کیا؟ کہ اس کا ہاتھ پہنا، اس کا ہاتھ پہنا۔ عزیزان ایمان، اب سمجھ میں آیا کہ اسلام میں تاریخ پڑھو تو بڑے راز کھلتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کائنات کی پہلی چڑیل یزید کی دادی تھی۔ اور میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ ہمیں جب چڑیل کے بارے میں بچپن میں بتایا گیا تو ہم نے تو یہی سنا کہ وہ مردوں کے ہاتھ اور کان کو لٹکایا کرتی ہے۔ ہم نے آج تک دیکھا تو نہیں، تاریخ نے تصویر دکھائی۔ عزیزان ایمان، ہوا کیا؟ یہ ساری تاریخ جب 79 شہیدوں کی تاریخ محفوظ نہ ملی تو یہ ایک شہید کی ساری تاریخ کیسے محفوظ ہے؟ راز سنیں، یہ ایک تاریخ محفوظ اس طرح ہے کہ 79 شہیدوں کے وارث اپنے شہیدوں پہ روئے تو مگر ان کی مجلس پپا نہ کی۔ میں نے نتیجہ آپ کے حوالے کر دیا، 79 شہیدوں کے ورثاء روئے تو مگر مجلس پپا نہ کی، لہذا ان کی تاریخ محفوظ نہ ہو سکی۔ اب سمجھ میں آیا، رہائی کے بعد زینب نے فرش آزادیوں بچھائی۔ اس لیے کہ جب مجلس ہوگی تو صرف شہید کا ذکر تھوڑے ہوگا، میرا پوچھا جائے گا کس نے قتل کیا، کیسے قتل کیا۔ اب سمجھ میں آیا کہ دشمن کو ان مجلسوں سے پریشانی کیا ہے۔ انہیں پتا ہے فرش اللہ صرف شہید کو زندہ نہیں رکھتی، قاتلوں کو بے نقاب کر دیتی ہے، قاتلوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ لہذا یہ جزیات کربلا کی محفوظ ہے۔ سلام آپ سوچیں جہاں کوئی اپنا نہیں،
تاریخ کہتی ہے کہ جب جناب حمزہ کی لاش پیغمبر اسلام جن کے کلام مبارک شہید ہو چکے جو زخمی ہیں ایسے آدمی میں اپنے چچا کی لاش تلاش کرتے میرا مامی کہاں ہے؟ اس کے بعد پیغمبر اسلام کی جناب حمزہ کی لاش لائے تھے تو پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ جناب حمزہ کی بہن جناب صفیہ جناب حمزہ کی لاش لے آئے. جانتے ہو جناب پیغمبر اسلام نے کیا کیا؟ جیسے ہی سنا ایک بہن بھائی کے لاشیں جا رہی ہیں پیغمبر اسلام نے اپنے دوست سے بیڑا اتاری اور جناب حمزہ کی لاش میں ڈال دیا. یا نبی اللہ یہ آپ نے اپنی ابا اتار کے جناب حمزہ کی لاشیں میں کیوں ڈال دیا؟ پیغمبر اسلام کہتے ہیں اس لیے کہ جناب حمزہ زخمی ہے. میں نہیں چاہتا کہ ایک بہن اپنے بھائی کو زخمی حالت میں دیکھے. میں دستے تک جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ جنگ احد کے میدان میں ارے ایک بہن بھائی کے لاشیں لے آئی تو آپ نے اپنی رضا ڈال دی جبکہ اس بھائی کا لاشا تیروں پہ معلق نہ تھا جبکہ اس بھائی کا لاشا بے گوڑوں کا بننا تھا. مگر اللہ اللہ ارے 11ویں محرم کو بہن کو وہاں سے گزارا گیا جہاں بھائی کا لاشا آپ کو کسی کم نہ ہوا ہے سوائے تمہیں بیٹھ کے ادارو آج 12ویں محرم ہے نا آپ سیوم منا رہے ہیں. مجھے سچ بتائیے کسی کے گھر سے کوئی ایک جنازہ اٹھائے تو گھر والوں کا کیا حال ہوتا ہے؟ اللہ اللہ جس کے گھر سے 72 جنازے نکل رہے وہ زینب آج سوگوار ہے مگر ادارو اس زینب کو اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ زینب اپنے بھائی کا ماتم کر سکے. نہیں ادارو آپ سوئے مناتے ہیں سوئے مناتے ہیں لوگ آتے ہیں قصہ دیتے ہیں کیا کہتے ہیں کسی اچھی جگہ قبر مل جائے تو گلے لگا کر قصہ دیا جاتا ہے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے دیکھو کتنا خوش قسمت تھا ایسی جگہ پہ قبر ملی ہے. ادارو زینب کو کیا کہتے فرصت ہوگے ارے جس کا لاشا ابھی بھی زمین میں پڑا ہوا ہے اس بہن کو پرسا دینا ہے بھائی کا. 11ویں محرم کی صبح مبارک کی تاریخ کہتی ہے کہ شمس کچھ اونٹ لے کے آیا اور آنے کے بعد بیویوں کو اونٹ پہ سوار کرنے لگا. چاہتا تھا کہ خود آگے بڑھے. زینب نے کہا شمس اللہ ہمیں ہاتھ نہ لگا ہم اہل حرم خود سوار ہو جائیں گے. وجہ نہیں معلوم ادارو جس کے ہاتھ پس گردن سے بندھے ہو اس بیوی نے دوسری بیویوں کو سہارا کیسے دیا اور بیویاں کیسے سوار ہوئی. مگر کم سے کم ایک احساس تو تھا کہ کوئی ساتھ کھڑا ہے. اللہ اللہ ساری بیویاں سوار ہو گئی حتیٰ زینب نے فضہ کو بھی سوار کر دیا. اور اب وہ بہن کہ جو 18 بھائیوں کی کہ جھرمٹ میں ہمیشہ ہماری پہ سوار ہوتی تھی جس بہن کا کوئی بازو تھامتا تھا کوئی کے زانو پہ بہن پیر رکھتی تھی کوئی ہماری کا پردہ تھامتا تھا. اللہ اللہ آج وہ زینب ہاتھ بھرے ہیں امور پہ تنہا
کے مسائل میں تاریخ کہتی ہے کہ شیو ایک بار پھر گیا اور ایک اونٹ اور لے کے آیا. اب جب یہ اونٹ لے کے آیا تو ایک شخص نے پوچھا شیو ساری بیویاں سوال ہو چکی کہ اونٹ کس لیے لایا؟ شیو کہتا ہے ابھی میں بتاتا ہوں کہ اونٹ کس لیے لایا. اللہ تعالیٰ سنو گے قیامت آ گئی کربلا میں. شیو نے ایک ایک بیوی کی آغوش کو دیکھتا ہے اور ایک مرتبہ جناب رباب کی گودی سے بڑھ کر 4 برس کی بچی سکینہ کو کھینچ لیا. میں نے پڑھ دیا آپ نے سن لیا. اللہ تعالیٰ احساس دلاؤں بھائیوں اپنے گھروں میں احساس کرنا جب تمہاری اپنی بہن یا بھابھی کوئی اپنے بچے کو آغوش میں لیے ہو اور تم جا کے جھٹکے سے ماں کی گود سے بچہ لے لو. سگا چچا ہو سگا ماموں ہو مگر جھٹکے سے اگر کسی ماں کی آغوش سے کسی کا بچہ چھینا جائے ماں کا دل اچھل جاتا ہے, ماں ناراض ہو جاتی ہے. ارے یہ کون سا طریقہ ہے؟ اے عزادارو ارے کون ہے جو سکینہ کو لے رہا ہے جس نے کبھی تماچے مارے ہیں, جس نے گوشت والے چھینے ہیں؟ اللہ آپ کیا کرے؟ ارے آپ کے رہ گئی ماں. سکینہ کو چھین دیا, اونٹ بھی نگی پشت پہ بیٹھایا. میں اس کا نور ایک رہا اونٹ بھی نگی پشت پہ بیٹھایا. میں ایسے مسائل پڑھتا نہیں احساس دلا رہا ہوں. ذرا سوچیے سکینہ کس مصیبت سے گزر رہی ہے. ایک 4 برس کی بچی تصور کیجیے اونٹ کی نگی پشت میں اس بچی کو بیٹھا دیا جائے. جوانوں تم نے اونٹ کو اٹھتے ہوئے دیکھا ہے نا, جب اونٹ کھڑا ہوتا ہے تو پورے وجود سے گر جاتا ہے. عزادارو 4 برس کی بچی اونٹ کی بلندی پہ ہے. جب نے ہاتھوں کو پھیلا دیا ہو اے بھیا سید سجاد تیری بہن اگر اس بلندی سے گری تو مر جائے گی. نہیں کرتا تیرے ساتھ ملا. آپ نے اپنے گھروں میں تو دیکھا ہوگا کسی بچے کو کسی بلندی پہ اس کا کوئی اپنا کھڑا کر کے ذرا سا پیچھے ہٹ جائے ہوتا کیا ہے؟ بچہ خبرات کے ہاتھوں کو پھیلا لیتا ہے, چہرے کا رنگ بدلنے لگتا ہے. اے بھائی مجھے بچا لو, اے بھائی مجھے بچا لو. اللہ اللہ ارے سکینہ نے جس وقت اونٹ کی ننگی پشت پہ سکینہ کو بیٹھایا گیا ہوگا, جب نہیں سکینہ نے ہاتھ پھیلائے ہو سید سجاد کیا کرے؟ کبھی ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھا, کبھی بہن کو دیکھا, کبھی بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا. اے بابا تیرا بیٹا بڑا مجبور ہے, اپنی بہن کو سنبھال بھی نہیں سکتا. جانتے ہو ایک ایسی مصیبت تھی, یہ ایسی مصیبت تھی جسے قاتل بھی دیکھ کے برداشت نہ کر سکا. روایت کے جملے ہیں کہ ایک شخص آگے بڑھا اور بڑھ کے کہتا ہے کہ شیخ اس بچی کو اونٹ سے اتار دے. اگر یہ اکیلی رہی اور اونٹ چلا نہ تو یہ بچی زمین پہ گر جائے گی, اونٹ سے گر جائے گی. عزادارو یہی ہوا. ارے اونٹ 2 قدم چلا تھا, سکینہ زمین کربلا میں آ گئی. آگے بڑھا, سکینہ کو پھر بیٹھانا چاہتا تھا. ایک شخص آگے بڑھا, شیو احسان کر ورنہ کہ بچی شام پہنچنے سے پہلے اونٹ سے گر کے مر جائے گی. عزادارو جانتے ہو کیا ہوا؟ شیو کہتا ہے اچھا تمہیں یہ ڈر ہے نا کہ یہ بچی کہیں گر کے مر نہ جائے, لو میں انتظام کیے دیتا ہوں. عزادارو جانتے ہو کیا ہوا؟ شیو خیمے میں گیا, موٹی موٹی رسیاں لے کے آیا, سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ لٹا کے اور رسیوں سے جکڑ جکڑ کے باندھا. ارے سکینہ قرآن چالو کر دیے. اے چچا تیری سکینہ مسائل جھیل رہی ہے. اے
اسی امام کا واسطہ